بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہ تو ترک کیا گیا تھا اور نہ ہی وہ راہ راست سے بھٹک گئے تھے، اور ان آیات کو بغور دیکھے تو گویا یہ 2 سال کی محیط خاموشی اور تنہائی کی تلافی معلوم ہوتی ہے۔ یہ چند آیات مستقبل کی پیشن گوئی بھی کرتی ہیں، تسلسل کا وعدہ کرتی نظر آتی ہیں۔ دھیان سے دیکھیں تو یہ تمول، فراوانی اور تغزل، غنائیت سے سرشار اور لبریز معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ حیرت ناک اور مسحور کن ہے، زمین خود اللہ تعالیٰ کی تجلی معلوم ہوتی ہے، اور اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی بس ایک برگزیدہ مخلوق یعنی اس کی حیثیت ایک خلیفہ محافظ یا محتمم کی ہے۔ یہ چند قرآنی آیات اور باقی بھی تقریباً اس دور میں نازل ہونے والی الہامی کلام میں دوسری کسی بھی مقدس کتاب کے برعکس قدرتی دنیا کی مثالوں، ماحول شناسی کا سہارا لیا گیا ہے۔ جس طرح ایک دوسری سورت سورہ شمس میں کہا گیا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلا، اور دن کی جب اسے چمکا دے، اور رات کی جب اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی، کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک ملایا وہ خسارے میں رہا۔ یہ پھر اس پر اسرار عنوان والی سورت یاسین میں کہا گیا، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا، اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور اس میں چشمے جاری کر دیے۔ اسی طرح مشہور و معروف 24 سورت سورہ نور میں زبردست طریقے سے انسان کے ارد گرد کی تشبیہات استعمال میں لائی گئیں۔ اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے، کائنات میں اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاغ میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی کے آپ بھڑکتا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے اور وہ بھڑک رہا ہو، چونکہ تخلیق کی اسراریت ہر طرف پھیلتی ہوئی تھی، اس لیے ہر آیت کے بعد دوسری اور یکے بعد دیگر کئی آیات میں قدرتی اور ماحولیاتی اجزاء جیسے پہاڑوں، زلزلوں وغیرہ کی طاقت کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح برسنے والی بارشوں اور فصلوں کی عطا، دن اور رات کا سادہ تسلسل، سورج اور چاند، پھلت، زرخیزی اور قحط کا تذکرہ۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔